کہ رسول اللہ کے بعد جب اللہ نے نبوت بند کر تو ہدایت کی تو ضرورت ہے، مٹنے نہ دینے کے لیے اللہ نے یہ ضمانت دی کہ ہر زمانے میں ایسے لوگ رہیں گے، ایک آدھا نہیں، بہت جو مختلف خطوں میں دین کو زندہ رکھیں۔ وہ پہلی صدی سے لے کر انہوں نے پھرنا تاریخ دعوت و عظیمت، کون لوگ تھے جو میدان میں آئے جب جو چیلنج آیا کہ لوگ جو تھے اب وہ خشک فکریت میں پھیل، مسئلے خشک، یہاں سے شلوار اوپر کرو، ہاتھ یہاں باندھو۔ اس وقت ایک رومی کی ضرورت تھی، بے شک کا کرنا آپ کو کہ خشک مسئلوں کو رو رہا ہے، اللہ کی محبت پیدا کرو۔ مثنوی لکھی، لوگ پڑھتے کوئی نہیں، مثنوی پڑھیں، 22 جلدیں میں نے پڑھی، اب رومی کی جب پڑھتے ہیں تو دہریے مسلمان، اشعار میں ایسا اللہ کا بیان، اس کو شاعر چاہیے۔ جب یہ صلیبی چھا گئے، مسجد اقصی چھن گئی، 90 سال مسلمان رو رہے تھے، خلیفہ اور اس کے جو گورنر سے آپس میں لگ رہے تھے۔ اس وقت ایک غلام زادے کو اللہ نے توفیق دی، ورنہ دنیا مایوس تھی کہ کون یورپ سے چھڑائے گا واپس۔ اور مسلمانوں کا خون اتنا باغ، کافر مانتے ہیں ان کے اپنے مورخ کہ جب عیسائیوں کے گھوڑے مسجد اقصی کو گئے تو مسلمانوں کے خون میں یہاں تک ڈوبتے گئے، مگر صلاح الدین اٹھا اور تنہا میدان میں آ گیا۔ اس نے کہا خلیفہ بھی بے غیرت ہو گیا اور یہ حکمران بھی اپنے جھگڑوں میں پڑے ہیں، مسجد اقصی سے آپ دیکھیں پھر اللہ کے جرنیل چاہیے تھا، صلاح الدین آ گیا اور مرا تو کفن کے لیے پیسے نہیں تھے، لوگوں نے پھر اس کو اپنے پیسوں سے کفن دیا، اتنا درویش آدمی تھا۔ آپ اس کتاب کو پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے کبھی مایوس نہیں کیا۔ یہاں جب اکبر نے اور جہانگیر وغیرہ نے دین الہی شروع کر دی، ہندوؤں کے ساتھ مل گئے، اسلام کو مٹانے لگے، اس وقت ایک درویش اسلام سے سید احمد یہ حضرت مجدد ثانی اٹھ کھڑے، 8-9 جلدیں ابن تیمیہ ہیں، غزالی ہیں، پڑھتے جائیں گے تو آپ کا دل بلیوں چلتا جائے گا کہ اللہ نے ہمیں بالکل نہیں چھوڑا۔ اگر نبوت بند کی ہے تو امت میں عالم جو ہے نا نبیوں والا کام سنبھالے بیٹھے۔ تاریخ دعوت و عظیمت ڈاکٹر صاحب لکھیں، قادیانیت لکھیں، اور وہ قادیانی مذہب پروفیسر الیاس برنی، یہ 3 ہی کافی۔ مولوی حضرات کی کتابیں پڑھیں تو کام ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب خراب، یہ جھگڑے کی باتیں کرتے ہیں۔ ہاں 200-300 صفحے کی ہوگی۔ جی مولانا صاحب، میری سوال تھا کہ مختلف علماء سے اس کی تفسیر سنی، اس مسائل پہ مختلف موضوعات پہ بات سنی، علماء حضرات جس طرح ان کا حلیہ یا ان کی عادات بتاتے ہیں وہ تو بہت ہی، جس طرح آپ فرما رہے ہیں، بہت ہی ٹھگ قسم کی جماعت اور بہت ہی مطلب گھٹیا قسم کے ان کے مزاج اور گھٹیا قسم کی ان کی باتیں۔ لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایسی کون سی چیز ہے ان کے پاس، وہ کیسا وسوسہ ڈالتے ہیں کہ بہت سے پڑھے لکھے لوگ، بہت سے بڑے بڑے کارڈیالوجسٹ، بڑے بڑے جرنیل، بہت سے یعنی ظاہری طور پر دنیاوی طور پر مطلب ہم یہ تو نہیں، معیار تو نہیں ہوتا لیکن معقول العقل نظر آتے تھے ظاہری طور پر، لیکن ہم نے ان کو قادیانی دیکھا۔ اور یہاں تک کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک تحریر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں بھی شاید لادینیت اور قادیانی کی تحریر سے متاثر ہوتا، لیکن مولوی میر حسن کی تربیت کام آ گئی، مولوی میر حسن کی متشدد تربیت کام آ گئی کہ میں ان کے جنگل میں نہ پھنسا۔ تو ایسی کون سی بات ہے، کہاں وہ وسوسہ ڈالتے ہیں؟ جب قادیان میں جماعت اٹھی نا تو پہلے تو واقعی ایسا تھا کہ تہجد پڑھتے، نیک بنتے، بڑے اچھے کام کرتے۔ اس وقت علامہ اقبال نے ملت کا عمرانی جو ہے نا تصور کتاب لکھی، ملت بیضا کا، متاثر ہوئے کہ اگر ٹھیٹھ اسلام کا نمونہ دیکھنا چاہتے تو قادیان میں دیکھو۔ اب یہ قادیانی وہی پیش کرتے ہیں، مگر بعد میں جب انہوں نے یہ چیزیں سنی نا، ان کے سامنے قادیانیوں نے ایسے کلمے کہے کہ رسول اللہ غلام ان کے مقابلہ میں کیا، وہ تو بہت پیچھے دکھ۔ انہوں نے کہا یہ کلمے سن کر تو میرے سامنے اندھیر چھا گیا کہ یار کائنات کی افضل ترین ہستی کی یہ قدر ان کے۔ اور جب غلامی کے پڑے نا ان کے لیکچر، برطانیہ کی غلامی جو ہے یہ رحمت ہے، ان کو برا نہیں جاننا چاہیے۔ پھر وہ ساری انہوں نے مولویوں والی باتیں نہیں کی، یہی لکھتے رہے کہ کفار کی حکومت کو جو رحمت سمجھتا ہے اس کو بھی دین کا کو پتہ۔ اس لیے آپ دیکھیں جب علامہ اقبال کی آخر عمر تھی نا، ان کے پاس مجلس میں ایک احمدی لاہوری آتا تھا، بیٹھتا تھا۔ ایک دن اس نے کہا کہ علامہ صاحب آپ بنیادی اعتراض بتائیں کہ یہ احمدی جس کے بارے میں اصل آپ کا اعتراض کیا۔ علامہ عالم آدمی تھے، انہوں نے یہ مولویوں کی باتیں نہیں چھوڑی، انہوں نے پڑھی تھی الجہاد فی الاسلام مودودی صاحب، وہ ملازم سے کہا کہ نکالو، اس کو دے کہ میں کچھ نہیں کہوں گا، یہ لے جا کر پڑھو اور پھر آ کر بلاؤ۔ اب اس نے جب الجہاد فی الاسلام پڑھی جس کا موضوع یہ کہ مسلمان تو فوج میں بھرتی ہوتا جب کلمہ پڑھتا، جو اللہ تعالیٰ کی ایک بلا تنخواہ فوج ہے جس کا کام ہے خطہ ہے اسے غیر اللہ کی حکومت کو ختم کرے۔ اب وہ غلامی کا درس تھا، وہ پڑھا ہوا تھا اپنی کتاب میں۔ جب اس نے الجہاد پڑھی آپ حیران ہوں گے کہ اس نے کتاب آپ پر واپس کی اور علامہ صاحب سے کہا کہ ہاتھ نکالو،
مجھ سے بیعت رہے اور مجھ کو مسلمان. ایسا بغیرت آدمی جو کفار کی حکومت کو رحمت کرے یار اس کا بغیرت مسلمان ہونا ہی ثابت نہیں, امام اور مجدد ہو سکتا. اور مہدی مسیح تو آئیں گے تو ظالموں کی حکومت کے تختے الٹیں گے, زمین کو عدل و انصاف سے بھرے گی, وہ غلامی سکھائیں گے. اس لیے جو آپ کہتے ہیں نا کہ متاثر ہو جاتے ہیں, متاثر ہونے کی ایک وجہ تو آپ یہ دیکھیں کہ بے شک پڑھے ہیں, ڈگری ہولڈرز ہیں, دین کا کون سا سبق پڑھیں. دین تو مولویوں کے پاس نہیں, اتنے مولوی ہیں, ان کی بات بھی ان سے کرائے نا. میں کہتا ہوں بڑے کسی مدرسے میں لے جائیں, اگر شیخ الحدیث ہی بول گیا نا, نہیں بول سکیں گے, چالاک لوگ ہیں, شیعہ لوگ ہیں, یہ قادیانی اپنے چھوٹے بچوں پہ رٹا دیتے ہیں باتیں, وہ رٹی ہوتی. ہمارے لوگ ہیں کہ بڑی بھیڑ ہے, بس پیدا ہوئے ہم, تھوڑا بہت نماز روزہ ہو گیا, انہیں علم نہیں ہے, پھنس جاتے ہیں. اور دوسری طرف معاشی مجبوری, جب گرین کارڈ ملتے ہیں دوسرے ملکوں میں, بچے ہیں بے روزگار, انہیں جب ڈاکٹر صاحب کو دے دیتے ہیں کہ چلو وہاں لے جاتے ہیں, رشتہ دیتے ہیں, وہ کیا کریں ہمارے مسئلوں کو, کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کے مسئلے چاٹتے رہیں, بھوکے مر رہے ہیں, وہ ہمیں لے جا رہے ہیں, لے جاتے ہیں. اور یہی عیسائی مشنری کرتے. آپ قادیانیوں کے بارے میں تو چکرنے ہوگا نا کہ بچے پکڑے گئے, عیسائی ہو گئے بہت, آپ جانتے نہیں لاکھوں بچے ہیں جو عیسائی ہو چکے, اب بھی داڑیاں رکھی ہیں مسجدوں میں آتے. اور پادریوں نے بالکل پادریوں نے ہدایت کی ہے کہ 1 سال تک نہیں راز کھولنا, اور بچے بھی اپنے ساتھ میں ان کو جانتا ہوں, وہ کافر ہوتے, بالکل رسول اللہ کی توہین کرتے, ظاہر نہیں کرتے. وہ گھروں میں جاتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, ان کی عورتیں جو ہیں وہ جا کر لٹریچر تقسیم کر دیں. آپ لوگ تو سوئے پڑے کہ کبھی ایسی مجلس ہو. یہ دونوں گروہ مشرقی لگے ہوئے اپنے کام میں, عیسائی اور یہ قادیانی کافر کر رہے ہیں لوگ. جی یہ دے دیں نا. جیسے مشنری کام ہے, عوام الناس کی خدمت ہے, کوئی ایسے ادارے یا ایسی کام ہیں جس سے بلا تشریک ہر طرح کے لوگ مستفید ہو سکیں. میں نے محسوس کیا کہ اس طرح کے کاموں میں ان کی سرگرمیاں اتنی بڑی ہوئی ہیں, یہ شاید ہماری نیگلیجنس ہے کہ ہم یہ کچھ نہیں کر پاتے, کہ اس سے بہت سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں. یہ بات اور ابھی تاحال جو نئی ترین تحریک ہے وہ کارڈیالوجی کے حوالے سے ہے, وہ دل کے آپریشن کے حوالے سے ہے, کہ لوگوں کو وہاں جانا ہی پڑتا ہے اپنی تنگی مجبوری کے ساتھ, اور اس کے بعد جب واپس آتے ہیں تو ان کی باتیں اگر عوام الناس سے کوئی ڈائریکٹ مطلب پرائمری کیئر میں جیسے ہم لوگ ہیں, ہمیں ان کی سننی پڑتی ہیں کہ وہ کیا باتیں کہہ رہے ہیں اور وہ لوگ کتنے متاثر ہیں ان سے. بالکل ٹھیک ہے, لوگوں نے مسئلوں کو کیا کرنا, وہ پھر باتیں ان کو اپنی طرف کھینچ لیتے. علاج کے لیے امریکن اسپتالوں میں جاتے ہیں, وہ بائبل ساتھ ہی رکھ دیتے ہیں, علاج بھی کرتے ہیں, اور کئی موقع پر یہ بھی حربہ اختیار کرتے ہیں کہ کہتے ہیں مریضوں کو آپ اپنے اللہ کو یاد کریں, رسول اللہ کے درود بھیجیں. اب دوائی نہیں اچھی دیتے, کچھ دن کے بعد پوچھیں فرق ہوا, یہ آپ ان کی کیا لے سمجھے, وہ کہتا کوئی نہیں, کہتے ہیں اچھا آپ خدا میں یسوع مسیح کو پکارو, اور دوائی اچھی دینی شروع کر دیں, وہ ٹھیک ہو جاتا. آپ جانتے نہیں کہ دین کے نام پر کتنے فرار ہو, باقی باتوں میں کوئی وزن نہیں. عیسائیت میں کیا ساری اس وقت باطل ہے, مگر لوگ پھنستے جاتے. اسلام بالکل نور روشنی, مگر اس کو پیش کرنے کے لیے سلیقہ چاہیے. پڑھے ہو ان کو بھی جانے. اگر کوئی آدمی اپنا بے شک پڑھا ہوا مناظرہ کرتا پھرے, جب وہ قادیانیوں سے واقف ہو. غلام میں پرویز کا نہیں پڑھا, اب بہت سے مولوی بلا سوچے سمجھنا, وہ پرویز حدیث کو نہیں مانتا, پر سنی ہوئی بات, کبھی نہیں اس کی کتاب پڑھی کہ وہ اصل میں کیا کہہ رہا. اب ڈاکٹر صاحب وزن کیا ہوگا جب وہ کوئی پرویزی ملتا تھا کہ مولوی صاحب کس نے آپ سے کہا, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے خلاف حدیث جو ہے وہ نہیں مانے. سارے کہتے یار ٹھیک ہے, بات پھر قرآن کے خلاف تو نہیں مانے, پھنس جاتے ہیں. پہلے سیکھیں آپ ہر بے ایمان کے بارے میں کہ وہ کہتا کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ڈاکٹر صاحب آتا, کسی نے تعریف کرتے ہو کسی آدمی کے بارے میں کہ وہ تو اتنا نیک ہے کہ برائی کو جانتا ہی نہیں, آپ نے فرمایا نا للہ, پھر تو وہ برائی میں پڑ جائے گا. جب وہ جانتا ہی نہیں, اس کو کیا پتا کہ برائی آئی, جاننا چاہیے پھر بچو گے, جانتے ہی نہیں تو پھنس رہے ہیں. اس لیے کفر کو بھی جانیں, اسلام کے ساتھ کفر بھی پڑھیں. جی مولانا صاحب, میں اس پوری مجلس کو اپنی ایک مشاہدے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ 73 میں سن 73 میں جب یہ ختم نبوت کے سلسلے میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا پاکستانی آئین میں, تو ربوے میں جو واقعہ ہوا اس کے رد عمل میں پھر سمدانی ٹریبونل بنا, لاہور ہائی کورٹ میں اس کی سماعت ہوتی رہی. اس میں میں باقاعدہ جاتا رہا, تو اعجاز بٹالوی صاحب قادیانیوں کی طرف سے وکیل تھے. اعجاز بٹالوی صاحب مرحوم بڑے پائے کے تھے, وہ قادیانیوں کی طرف سے وکیل تھے. تو وہ سماعت کے دوران ان کی بغل میں ختم تفہیم القرآن کی جلد 4 جس میں سورہ احزاب میں جو ضمیمہ ہے خاتم النبیین کے بارے میں لفظ پہ جو بحث ہے,
لوگوں نے پوچھا کہ آپ قادیانیوں کی طرف سے وکالت کر رہے ہیں اور اپنی بغل میں آپ نے تفہیم القرآن چھپائی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے سارا لٹریچر اس بارے میں پڑھا ہے، لیکن میں سب سوالوں کے جواب دے سکتا ہوں، لیکن یہ جو مولانا نے سورہ احزاب کا حاشیہ نمبر 72 لکھ دیا ہے، اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ تو اس لیے وہ جو ختم نبوت کے نام سے زیادہ پمفلٹ بھی ہے مولانا کا، اور اس میں سورہ احزاب میں جو تشریح ہے کی حقیقت اور ختم نبوت یہ دونوں میں نے اس میں باقاعدہ انہوں نے نقشہ بنا کر بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پیشین گوئیاں، اور یہ لدھ کو لدھیانہ کہتے ہیں کہ یہ جو لدھ کا مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ نے اترنا ہے، یہ اصل میں لدھیانہ ہے۔ یہ ساری چیزیں اس میں کتاب اس زمینیں میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو لہٰذا جہاں آپ نے 2 کتابوں کا ریفرنس دیا ہے، یہ تیسری کتاب یہ انہوں نے باندھ کے رکھ دیا۔ یہ اعجاز بٹالوی کی شہادت ہے اس بارے میں۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، جب پراپر ناؤن سے بھی اس طرح تبدیل ہونے لگے کہ شام جو ہے وہ پنجاب بن جائے، دمشق شہر جو قادیان بن جائے، لدھیانہ ہو جائے، دین کا مذاق ہی اڑا جائے۔ اسی لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سارے کافروں سے بدتر کافر زندگی، اس کی توبہ نہیں قبول، وہ دھوکہ دے گا، پھر وہ لفظ تو پہلے ہی اسلامی استعمال کرے۔ دوسرا مولانا صاحب کا ایسا ہی پروگرام 16 جولائی کو زرعی یونیورسٹی کے سینٹ ہال میں 10 بجے ہوگا، سوال و جواب کی نشست ہوگی مولانا صاحب کے ساتھ۔ تو آپ سب سے اس میں تھوڑی سی تیز کر لیں مولانا، اگر عمرے پہ چلے گئے نا تو پھر یہ پروگرام نہیں ہوگا۔ عمرے کا بھی کوئی پروگرام بن رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت ہے۔ بسم اللہ۔ مولانا نا عمرے پہ جا رہے ہیں، کل چلے جائیں، پرسوں چلے گئے۔ اگر یہاں ہی ہوا تو پھر ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ یہ ذرا پروگرام میں تھوڑی سی تیز۔ مجھے یونیورسٹی کے ڈاکٹر حضرات و طلباء سے محبت۔ ٹائم بتا دیں ذرا، ٹائم بتا دیں ڈاکٹر صاحب۔ 10 بجے ہے۔ دوسرے سر میں آپ کی ساتھ سے یہ ذرا ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ سارے نوجوان بیٹھے ہیں سر، جو چیز دوسرے کو تھوڑا سا متاثر کر کے میری آواز ویسے پہنچ رہی ہے، اچھا ریکارڈ کر کہ سر جب تک کردار سازی نہیں آئے گی مسلمانوں میں نا، تو سر ہم جتنے مرضی وہ نہ لیکچر دیتے رہیں، وہ اثر نہیں ہوگا معاشرے پر جو کہ کردار سے ہوتا ہے۔ سر بڑی شرم کی بات ہے اگر ایک قادیانی کا کردار ڈے ٹو ڈے لائف میں ایک مسلمان سے زیادہ ہو تو پھر سر ہمارا سر تہجد پڑھیں، کلمہ جتنا مرضی پڑھیں، قرآن کی تلاوت پڑھیں، اس کا وہ اثر نہیں ہو سکے گا۔ تو میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی استقامت دے، ہدایت دے کہ جو کردار ہے نا، مطلب اس کو ذرا تھوڑا سا مضبوط کرنے کی کوشش کریں، جو اس کا اثر ہوتا ہے نا وہ اور کسی کا نہیں۔ الحمدللہ۔ ڈاکٹر ظفیر صاحب جیسے باغبان نہ نظر آئے تو جھاڑ جنکار اگاتا ہے باغ میں، جب خلیفۃ المسلمین نہ رہا، ہمارے ہاں بھی ملوکیت آ گئی، حکمرانوں کو اپنے عیش و عشرت سے غرض ہو گئی، محلوں میں بیٹھ گئے، فرقے بنتے گئے، گمراہ ٹولے پیدا ہوتے گئے، ان کو دین گرمی بہت نہیں، ان کو تو فکر تھی کہ ہمیں خراج اور ٹیکس ملے، ہمارے محل آباد رہیں، دین ہو گیا لاوارث، اس لیے بغیر مالی کے جیسے ہوتا یا رکھوالا نہیں، پھر جھاڑ جنکار ہی گناہ تھا۔ خلافت اسلامیہ کا قیام جو نا اسلامی حکومت، یہ مودودی صاحب نے کوئی جنونی کی بات نہیں کی، دین کا محافظ جو ہے نا وہ حکمراں۔ ایک روایت ہے کنز المال میں بہت اس مسئلے کو واضح کرتی ہے کہ کچھ لوگ صرف تبلیغ کرتے ہیں، اپنے آپ کو درست کرو، کیا کریں گے؟ کس جزیرے میں آپ جائیں گے جہاں اپنے آپ کو درست کریں؟ ارد گرد سارا ماحول میڈیا حکومت بگاڑ رہے ہیں، ان کے کالج اور اسکول کے نصاب تبدیل ہو گئے۔ اس لیے بات جو ہے نا کہ الاسلام و سلطان و اخوان تاما، یہ عبارت جو ہے لکھنی ہے، سلطان اسلامی اسٹیٹ اور اسلام دو جڑوے بائی، لا یسلو واحد منہما الا بالآخر، ان میں سے کوئی بھی ٹھیک نہیں چلے گا، نہ اسلام نہ حکومت جب تک دوسرا نہیں ہوگا۔ پر اسلام اسن ہمارا اسالہ، اسلام بنیاد سمجھو، اگر ریاست کی بنیاد اسلام نہیں ہوگا، کرپشن نہیں ہوگی، وہ ریاست تباہ ہو جائے گی، اور ہمارا ہارس ضائع، اور جب قرآن کے ساتھ تلوار اور اسٹیٹ نہیں ہوگی تو وہ لوٹا جائے، ڈاکو لوٹ جائے، اس اسلام کا کیا بنے؟ اس لیے حکومت اسلامیہ، اللہ کے رسول نے ڈاکٹر صاحب خلاف یہ ختم نبوت کا بھی جب بیان کیا، اس میں بھی ایک حدیث آتی کہ بنی اسرائیل کی سیاست، یہ جو مکروہ لفظ بن گیا، دیندار لوگ کہتے ہیں ہمیں سیاست سے کوئی، وہ خدا کے رسول نے کہا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کی سیاست نبی کر، حکومت ان کے ہاتھ میں ہوتی، کلما ہلاک نبی خلاف و نبی، ایک فوت ہوتا تھا دوسرا اس کی جگہ سنبھالتا تھا، فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا، میں وسایکون خلفاء، اب خلیفے ہوں گے، تم نے اس خلافت کو دین سے نکال ہی دیا، اس کی بات جرم ہوگی،
کہ دعائیں کرو، روز تہجد پڑھو، وہ خلافت کی فکر کرو، اس کے لیے تحریکیں برپا کرو، لوگوں کے ذہن میں اتارو۔ ٹھیک ہے وہ ایک دن میں نہیں آئے گی، اور نہ کہیں پڑھی ایک ڈرامہ، ذہن تو بناؤ۔ ہر پڑھنے والا اور لٹریچر پڑھے اور نمازیں پڑھے، روزے، تیاری یہی ہو کہ کسی دن انقلاب لانا اور اس ملک میں اللہ رسول کا دین چلانا، یہ منزل تو ہو۔ اگر پہلے دن ہی آپ بھی ذہنوں سے نکال دو کہ حکومت نہیں ہمیں چاہیے، تو آپ نے تو راستہ ہی تبدیل کر دیا۔ مکی منزل ہے ڈاکٹر صاحب، مکی منزل میں تیاری تو مدنی کی ہوگا نا۔ حضور وہیں کہتے تھے کہ اگر تم لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو عرب و عجم کے حاکم بن، یہ لفظ ہوتے تھے۔ عجم تمہیں خراج دے گا اور تم عرب کے حکومت اسلامیہ تو پہلے دن تھی۔ جی جناب مولانا، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت عالم اسلام جنرل اور پاکستان خاص طور پہ انٹرنیشنل کانسپریسی میں گرا ہوا ہے۔ قادیانیت کا جو آغاز ہوا، جیسے یہ پیدا ہوئی، وہ بھی اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی انگریزوں کی، ویسٹرن ورلڈ کی، اور جس طریقے سے پھر اس کو آگے لے کے چلے، اس کو فنڈ کیا، اس کو پذیرائی دی، اس کو سپورٹ کیا، اس کو تحفظ دیا، اور آج تک دے رہے ہیں، وہاں مرکز بنا دیا۔ اور یہ ہمارے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے۔ اس کو ہم ایک لوکل لیول کی بات نہ سمجھیں، یہ ایک بہت وائڈر کانٹیکسٹ میں بہت بڑی بات ہے۔ اس کو جو ہے ہم اس کی اجازت دے نہیں سکتے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے اس وقت، پریزیڈنٹ ہمارے شراب پیتے ہیں، قانوناً منع ہے، ہم برداشت کر رہے ہیں۔ سلمان تاثیر صاحب کھلے عام پیگ لے کے پھرتے ہیں سارے گورنر ہاؤس میں، اور ہم خاموش ہیں۔ بالکل عیسائیت کا پرچار ہو رہا ہے، ہم بول نہیں سکتے۔ قادیانیت کے پرچار کے خلاف ہم بولیں تو CNN اور BBC پہ چرچا ہوتا ہے، رچرڈ باؤچر آگے یہاں انٹرفیئر کرتا ہے۔ ہماری حکومت، ہمارا ملک ہم کہتے ہیں اسلامک ہے، ہماری حکومت، ہمارے لیڈر بے نظیر فوت ہو گئی ہے، اس نے کہا ہم ظالمانہ تعزیات کو نہیں مانتے۔ وہ کون سی تعزیات تھیں؟ توبہ، قرآن کی تعزیت، اس نے قرآن کا انکار کیا، فرسودہ اور ظالمانہ اور وحشیانہ کا۔ توبہ۔ اس کو اس قوم نے لیڈر مانا، اس قوم نے ایک باشعور آدمی نے اٹھ کے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا، کسی مسلمان نے اٹھ کے یہ نہیں کہا کہ یہ عالم اسلام یا دائرہ اسلام سے خارج ہو گئی۔ ایک مولوی نے کہا کہ اس کا نکاح ٹوٹ گیا، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئی۔ آج یہ حکومت قتل کو سزائے موت سے فارغ کر رہی ہے، قرآن کر دیا ہے۔ کر رہی، یہ کون ہوتے ہیں؟ قرآن کے واضح احکام۔ قرآن کے واضح احکامات کے خلاف بغیر پارلیمنٹ میں، بغیر کسی صلاح مشورے کے، بغیر علماء کو بلائے ہوئے، بغیر ہماری شریعت کوڈ کو اور کونسل کو ریفر کیے ہوئے یہ قانون کیسے بن گیا؟ توبہ توبہ۔ ہم کیا ہیں؟ ہم صرف باتیں کرتے ہیں، ہم عمل نہیں کرتے۔ بالکل ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کریں۔ اس زیادتی اور اس ظلم اور اس ناانصافی اور اس غیر اسلامی اقدار کا کھڑے ہو کے مقابلہ کریں، ایسے بیٹھے رہنے سے کام نہیں ہوگا۔ یہ ان کو کس نے حق دیا ہے کہ غیر اسلامی قانون یہاں نافذ کر دیں؟ توبہ توبہ۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان اور یہ کام، اور ہم خاموش ہیں۔ اسلام نے کبھی نہیں کہا کہ غیر اسلامی لوگوں کو، کافروں کو اسلامی مملکت میں جینے کا حق نہیں ہے۔ نہیں کوئی، پورا حق ہے۔ وہ معاش کما سکتے ہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وہ تبلیغ نہیں کر سکتے۔ کفر نہیں پھیلا۔ وہ پڑھیں، ان کو پڑھنے کی اجازت ہے،
وہ معاش کمائیں، دکانداری کریں، سب کچھ کریں،